بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر 10th کلاس اسلامیات لازمی۔ 10th کلاس آپ لوگوں کی دو بکس ہیں، تو میں آپ کو اسلامیات لازمی کی ابھی اسٹارٹ کروا رہی ہوں۔ ترجمۃ القرآن آپ کی دوسری بک ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ سے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گی۔ ابھی ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس کی فہرست ہے، اس میں آپ کو 7 باب ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یعنی 7 چیپٹر ہیں آپ کے اس کے۔ تو باب اول ہے اس کا قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جو ٹاپکس آتے ہیں وہ آتے ہیں ترجمۃ القرآن، حفاظت و تدوین حدیث دور اول، اور جیم حصہ ہے اس کا احادیث نبویہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب دوم آپ کا آتا ہے ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات میں آپ کا آتا ہے ملائکہ، کتب سماویہ، آسمانی کتابیں، عقیدہ آخرت، اور عبادات میں آپ کی 2 آتے ہیں ٹاپک، زکوٰۃ، حج اور قربانی، ٹھیک ہے۔ باب سوم آپ کا آ جاتا ہے سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں آپ کا الف حصہ آ جاتا ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ و سال مدنی دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معاشرتی مصلح۔ نمبر 1 اس میں چیپٹر جو آ رہے ہیں باب سوم میں، اس کا الف حصے میں جو ٹاپکس آپ کے ہیں وہ غزوہ تبوک، حجۃ الوداع، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بے حصے میں آ جاتا ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سرچشمہ ہدایت۔ اس میں جو ٹاپکس آپ کے آ رہے ہیں وہ ہے صلہ رحمی، خواتین کے ساتھ حسن سلوک، انداز تربیت۔ نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے باب چہارم۔ اس میں اخلاق و آداب، اخلاص و تقوی، پردہ پوشی، جھوٹ، غیبت اور بہتان، جادو، فال اور توہم پرستی۔ باب پنجم آپ کا آ جاتا ہے حسن معاشرت و معاملات، سود کی حرمت، اسلامی ریاست، جہاد فی سبیل اللہ۔ باب ششم آپ لوگوں کا یعنی چھٹا باب جو ہے وہ ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں پرسنالٹیز آ جاتی ہے، شخصیات کے بارے میں آپ تعارف پڑھتے ہیں۔ اس میں حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیات میں یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی کہ خواتین جو صحابیات تھیں ان کا ذکر آ جائے گا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اور علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہم آ جاتا ہے۔ پھر باب ہفتم ہے آپ لوگوں کا اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، اور اس میں 2 ہی ٹاپک ہے، اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت اور اسلامی تہذیب کے امتیازات، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر ہے میرے پاس 2 10th کلاس اسلامیات لازمی، اور ہم لوگوں کا سب سے پہلا ٹاپک ہے حفاظت و تدوین حدیث دور اول، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہ بہت غور سے آپ نے سننا ہے، بہت سارے بچے اس پہ توجہ نہیں دیتے نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں سے آپشنز آ جاتی ہیں اور آپ وہ غلط کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور گفتگو کو، 2 باتیں وہ بتا رہے ہیں، گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی آگے فرق ہے، آپ کے فرمان کو حدیث قولی، یعنی جو آپ نے فرمان جاری کیا اس کو حدیث قولی کہتے ہیں، یعنی بولا، منہ سے ادا کیے الفاظ، اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فعل سے نکلا ہے، یعنی کر کے دکھایا عمل۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، یعنی کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کسی نے کیا ہو اور آپ نے اس پہ روکا نہ ہو، اس کو خاموشی اختیار کر لی ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں، اور معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ عبادات اور معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا، اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔
تدوین حدیث سے مراد، یہ بھی ایک امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے، تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات، اب میں پیج نمبر 3 پہ آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 3، اسلامیات لازمی 10th کلاس۔ بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حدیث مبارکہ کو حفظ کرنا یعنی کہ زبانی یاد کر لینا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں ہوگی نا، حفظ کر لینا، لکھ لینا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو فرمان کی جمع، یہ فرامین لکھی ہوئی ہے، یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال بیٹا وفات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ذیل ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کیں جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ یہاں پر میں احادیث نبوی کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحائح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 4 ہے۔ اصل میں کہ انہوں نے مختلف ادوار کو مختصراً آپ کے سامنے جمع کر کے بیان کر دیا ہے، تو یہ یہاں پہ ختم ہونے والا ٹاپک حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں پیج نمبر 4 پہ آ گئی ہوں میں۔
حفظ و کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، ترجمہ سورۃ الحشر میں ہے یہ آیت، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اسے رک جاؤ۔ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں، تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس بات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کا یہ حدیث کی حفاظت اور تدوین والا جو چیپٹر ہے یہ تو ختم ہوا باب اول کا، اور اس میں اس کی ایکسرسائز آ جاتی ہے، یعنی کہ مشق اس کی ہم کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے، تو یہ حدیث فعلی یعنی الف ہے۔ پھر ہے حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا، کیا کہلاتا ہے، تدوین حدیث، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو والی بنا کر بھیجا، کہاں کا، یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا، اور صحائف ستہ میں شامل ہیں، 6 کتابیں شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیم اس کا آنسر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا حدیث کی جمع و تدوین کا۔ پھر مختصر جوابات آپ نے دینے ہیں، حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کرنے، انہوں نے صرف معنی اور مفہوم پوچھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پہلی لائن آپ کی آ جائے گی، اور آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے تدوین حدیث سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر میں نے آپ کو نوٹ بھی کروا دیا تھا، یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے میں نے اسے۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے، یعنی کہ پیج نمبر 2 پر آپ کے سیکنڈ پیراگراف کے لاسٹ میں یہ اس کا آنسر دیا ہوا ہے۔ اور دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع لکھیں گے، آپ آ جائیں گے پیج نمبر 3 پہ، اور یہاں پر آپ لوگوں کو اس کا آنسر مل جائے گا سیکنڈ اس کا جو پیراگراف ہے پیج نمبر 3 پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے، یعنی کہ 3 بڑے ذرائع تھے جن میں سے حفظ کرنا اور لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی حفظ کرنا اور پھر لکھ لینا، یہ 2 ذرائع آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے صحیفہ صادقہ سے کیا مراد ہے، تو صحیفہ صادقہ سے مراد صحیفہ صادقہ دور رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مجموعہ احادیث تھا، یعنی یہ احادیث کے مجموعے کی ایک کتاب ہے صحیفہ صادقہ، جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ اپنے بڑے دھیان سے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بارے میں سوال آ جاتا ہے اکثر۔ تو نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، نیکسٹ کویسچن آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ صحائف ستہ میں 2 کتابوں کے نام لکھیے، تو یہ انہوں نے نیچے سب سے لاسٹ میں پیج نمبر 3 کے اس کی ساری کتابوں کے نام دیے ہیں، ان میں سے آپ کوئی سے 2 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، آپ ان میں سے کوئی سے بھی نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 کے 6 آپ نے یاد کرنے، اور ان میں سے کوئی سے 2 لکھتے ہیں آپ۔ اس میں ایک ہی تفصیلی جواب ہے، جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں، جو انہوں نے ایکسرسائز میں آپ سے مانگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا یہ سارا ٹاپک آئے گا، ٹھیک ہے، جمع و تدوین احادیث کے حوالے سے یہ پورا جو چیپٹر ہے یہ چھوٹا سا ہی ہے آپ کا، تو یہ مکمل اس کا آنسر بنتا ہے، لانگ کویسچن کا جو آنسر بنتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، تو مجھے اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں کو میرے 8th کلاس کے بھی اسلامیات کے بہت سے لیکچر مل جائیں گے، 8th کلاس کی اور بھی بکس کی بہت ساری چیزیں ہیں،